اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ایک سلطنت کا بادشاہ ہے، اس کا اپنا ایک کر و فر، اپنا ایک لائف سٹائل، اپنا ایک زندگی کا انداز ہوا کرتا ہے۔ اس نے نیت کی کہ ایک مزار پر میں نے حاضری دینی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جہاں بادشاہ جاتا ہے وہاں وزراء، عمراء اور جو بھی اس کی سمجھ لیں کہ فوج ظفر موج ہوتی ہے وہ ساری ساتھ جاتی ہے۔ بادشاہ نے جب ارادہ کیا تو ساری اس کی کیبنٹ جو ہے اس کے ساتھ چلنے لگی، سواریاں تیار کی گئیں، اس مزار کی طرف جانے کا رخ کیا گیا۔ جب شہر قریب آیا، جس مزار پر جانا تھا وہ شہر قریب آیا تو بادشاہ نے سواریوں کو رکوا دیا، سواری سے نیچے آ گئے اور اب پیدل چلنا شروع کیا۔ وزیر حیران ہیں کہ ابھی تو وہ مزار میلوں دور ہے، اتنا راستہ تپتی دھوپ میں یہ بادشاہ کیسے پیدل چلے گا؟ اور نہ صرف بادشاہ کو چلنا، اب تو وزیروں کو بھی چلنا پڑے گا، بادشاہ کے ساتھ جو تھے۔ بہرحال کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ سے کلام کیا جا سکے۔ اب سب لوگ پیدل چلنا شروع کر چکے، زائرین کا ایک ہجوم جمع ہو گیا، لوگ بادشاہ کا دیدار کرنے سڑکوں پر آ گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ زمانے کا بادشاہ پیدل چل کر کہیں حاضری دینے کو جا رہا ہے۔ بہرحال بادشاہ چلتا رہا، اورنگزیب اب قریب پہنچتا چلا جا رہا ہے اس مزار کے پاس۔ جب مزار کے قریب پہنچا تو وہاں اس نے کچھ شکستہ حال، کچھ فقیرانہ لباس میں لوگوں کو دیکھا اور ان کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ اورنگزیب نے ان سے پوچھا ماجرا کیا ہے، تم کیوں یہاں پر موجود ہو اور بھیک مانگ رہے ہو؟ ان غریب لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اس بزرگ کے مزار پر اپنی آنکھوں کی بینائی مانگنے آئے تھے، ہم نابینا ہیں، اپنی بینائی کی دعا کرنے یہاں موجود ہیں۔ اورنگزیب نے سوال کیا تمہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ کسی نے کہا 5 سال، کسی نے کہا 3 سال۔ اورنگزیب نے کہا اب تک تمہیں بینائی نہیں ملی؟ جواب دیا نہیں۔ اس نے کہا دیکھو میں مزار پر حاضری دینے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، اس وقت تک اگر تمہیں بینائی نہ ملی تو سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں سب کے لیے حکم جاری کر دوں گا کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب یہ جتنے نابینا ہیں حیران و پریشان ہیں، بادشاہ کا حکم آ چکا، اب انہیں پتا تھا کہ اب بینائی واپس نہ لوٹی، اب آنکھیں نہ آئیں تو جان چلی جائے گی۔ بہرحال تاریخ کی کتابیں حیران، مورخین حیران ہیں۔ یہ بادشاہ اب اس مزار میں ایک غلام کی طرح ہاتھ باندھے سر جھکائے حاضر ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، التجاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ بزرگ کی عقیدت اس کے چہرے، اس کے افعال، اس کی عادتوں اور اس کے انداز سے جھلک رہی ہے۔ گر گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں زمانے کا بادشاہ اس ولی کا وسیلہ دے کر
رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عزتوں کے ساتھ جب اس بادشاہ نے اس مزار پر حاضری دے دی، حاضری دینے کے بعد جب باہر آیا، جب باہر آیا عجب شور برپا ہے، بادشاہ کی اقبال بلند ہو کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، بادشاہ سلامت زندہ باد کے وہ فقراء نعرے لگا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرض یہ ہے آج سے 5 سال پہلے یہاں آئے تھے، مانگ کر تھک چکے تھے، مگر آج تک بینائی نہ ملی، آپ کی آمد کی برکت سے ہم سب کو آنکھیں مل چکی ہیں۔ بادشاہ نے کہا ماجرا یہ نہیں کہ میری آمد سے تمہیں آنکھیں ملی ہیں، اصل ماجرا یہ ہے اب تک تم نے رقت کے ساتھ، حاضر قلب کے ساتھ، رب کی بارگاہ میں یکسوئی کے ساتھ مانگا ہی نہ تھا، تم نے تو گداگری کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اب تمہیں معلوم تھا اگر آنکھیں نہ ملیں تو جان چلی جائے گی، اب تم نے چلا چلا کر، گر گڑا کر، خوب رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی ہے تو کرم کے دروازے کھل گئے اور تمہیں بینائی مل گئی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اورنگزیب کی اگر تاریخ پڑھیں، جب کسی مارکے میں جانا ہوتا، جب کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا، وہ اورنگزیب ایک غلام کی طرح اس بزرگ کے دربار میں حاضری دیتا، اور جب اس نے حاضری دی تب فتح نے اس کے قدم کو چوما۔ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے وہ کون سا مزار ہے، وہ کون سے بزرگ ہیں جب زمانے کا بادشاہ ایک غلام کی طرح حاضری دیا کرتا، وہ کسی اور کا مزار نہیں۔ آج رجب المرجب میں ہم سحری اجتماع میں جمع ہیں، اس مہینے کو جہاں بہت ساری برکتیں حاصل ہیں، وہاں اس مہینے کو ایک خاص نسبت بھی حاصل ہے، ایک عظیم شخصیت کے ساتھ بھی نسبت حاصل ہے۔ میری مراد کون ہیں؟ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز حضرت شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا تبار ہے۔ جی ہاں، زمانے کا بادشاہ ایک غلام کی طرح جس ولی کے در پر جاتا اور رب کی بارگاہ میں اس ولی کا وسیلہ پیش کرتا، وہ کوئی اور نہیں، زمانے کے عظیم ولی حضرت خواجہ خواجگان کا مزار پر انوار تھا۔ تو آج کے اس اجتماع میں ہم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں خواجہ غریب نواز کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ جب بھی حضور قلب کے ساتھ، جب بھی رقت کے ساتھ، جب بھی اپنے دل کو حاضر رکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا پیش کی جائے، گر گڑا کر پیش کی جائے، ضرور کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج بھی لوگ یہ کہا کرتے ہیں جناب سالوں ہو گئے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری التجائیں قبول نہیں ہوتی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی اپنے دعا مانگنے کے انداز کو چیک کر لیجئے گا کہ دعا مانگتے وقت ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کیا ہمارا دل بارگاہ الہی میں جھکا ہوا، آنکھیں آنسو بہاتی ہوئی اور گر گڑانے کی کیفیت ہوتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ تو دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں مگر ذہن و دماغ کہیں اور، دل کہیں اور ہوتا ہے؟ اس طرح دعا نہیں مانگی جاتی۔ بہرحال میرا موضوع آج دعا نہیں ہے۔ اگر ہم دعا کے آداب ہی نہ بجا لائیں اور پھر کہیں کہ جناب میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسی بات نہیں۔ اگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں محبت، ذوق، شوق کے ساتھ دعا مانگی جائے، آج بھی کرم کے دروازے کھلتے ہیں، آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج بھی عطاؤں کے در کھلے ہوئے ہیں، بس مانگنے والا چاہیے۔ ایک حدیث پاک آپ کی دل جوئی کے لیے عرض کرتا چلوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے بندے کی دعا 3 حال سے خالی نہیں جاتی۔ ہم سمجھتے ہیں دعا وہی قبول ہوتی ہے، میں نے دعا مانگی یا اللہ مجھے میرے رزق میں برکت دے دے، میرا پیسہ بڑھ گیا، میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے دعا کی یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، مجھے بیٹا مل گیا، میں سمجھا میری دعا قبول ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے دعا 3 حال سے خالی نہیں۔ پہلا حال کیا ہے؟ جو بندہ مانگتا ہے اسے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ دوسری، اس دعا کی برکت سے اس سے آفت کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے اجر و ثواب جمع کر رکھتا ہے۔ قیامت کے دن بندہ جب ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا
جو اس نے دنیا میں مانگی تھیں اور بظاہر قبول نہ ہوئی تھیں، تو وہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یاد رہے کہ مسلمان پر علم دین سیکھنا فرض۔ اب کون سا علم دین سیکھنا یہ بھی ایک معلومات ہے، مجھے یہ بھی تو پتا ہو کہ مجھے کیا سیکھنا فرض ہے، یہ ایک علم۔ اب بالغ ہے تو غسل، وضو، نماز، شادی شدہ ہے تو طلاق، کنایا، زہار، نکاح کے مسائل، کاروبار کرتا ہے تو اس کو جناب تجارت اور اجارے کے مسائل، اسی طرح اگر صاحب استطاعت ہو گیا تو حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری،
تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ زلزال مدنی ہے، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کتنے فضائل، کتنی برکتیں، پڑھتے چلے جائیں، بیان کرتے چلے جائیں، بہت سارے فضائل۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب فیضان سنت کا پہلا باب ہی فیضان بسم اللہ سے تحریر فرمایا۔ فیضان بسم اللہ سے چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ایک کافر ڈاکو کسی شاندار محل میں داخل ہوا، وہاں ایک بوڑھے بزرگ اور ان کی ایک نوجوان بیٹی کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ ان بزرگ کو شہید کر کے ان کی لڑکی اور مال و دولت پر قابض ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے حملہ کر دیا، مگر وہ بزرگ تو پہلوان نکلے، انہوں نے فوراً اس نوجوان ڈاکو کو چاروں خانے چت کر دیا۔ وہ ڈاکو پھر کسی طرح آزاد ہو کر حملہ آور ہوا، مگر بزرگ پہلوان دوبارہ حاوی ہو گئے۔ اس طرح کشتی چلتی رہی، حالانکہ وہ ضعیف العمر تھے، بڑی عمر کے بزرگ تھے، وہ ہر بار کامیاب ہو جاتے۔ ڈاکو نے محسوس کیا کہ وہ بزرگ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں انتہائی کمزور شخص ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے تم پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ جب اس کافر ڈاکو نے یہ سنا تو اس کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ کہنے لگا جس دین میں فیضان بسم اللہ یہ شان ہے تو خود اس دین کی کیا شان ہوگی، کیا آن بان ہوگی۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। होली गाहे करब हम सुल्तान दी, तुम पे हर दब करोड़ों दुरो साला। मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो, मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो, मिट्टी न हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, जब दमे वापसी हो या अल्लाह सामने हो रोज़े रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब। तेरा करम है ज़ाते बारी अत्तारी हूँ अत्तारी, तेरा करम है ज़ाते बारी अत्तारी हूँ अत्तारी, निस्बत क्या है प्यारी प्यारी अत्तारी हूँ अत्तारी। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अल्लाह ताला हमें बार बार ऐसे प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लोगों को बहुत इससे फायदा हो रहा है। अल्लाह ताला इसको और तरक्की अता फरमाए। इज्तिमा तो बहुत सारे मैंने अटेंड किए हैं, यहाँ भी दुबई में भी, लेकिन आज ये जो इज्तिमा था शहरी का इज्तिमा, ये मैं देख के मैं हैरान रह गया। इशा की नमाज से लेकर चास की नमाज तक और शहरी तक माशाअल्लाह इतने जो हमारी जो टाइम गुजरा है इसके मुतालिक कुछ कहना यानी बहुत ही कम है। और इससे हमको बहुत ही रूहानी तौर पे भी हम लोग काफी इससे जो साथी थे यहाँ थे अहले मोहल्ला और करीब ज्वार के लोग, उन्होंने बहुत फायदा उठाया। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के साथ साथ अगर दीन की तरफ तवज्जो दी जाए, दुनिया हमारे पीछे चलेगी अगर हम दीन की ओर एक दफा पकड़ लें। माशाल्लाह बहुत अच्छा इज्तिमा था ये, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। पूरी रात इबादत का मौका मिला हमें, मदनी माहौल से वाबस्ता रहे हमारे तौर पे, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखी। और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ हमारी ज़िंदगी पर अगर असरअंदाज होने लगे इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, हमारी ये ज़िंदगी भी बेहतर होगी इंशाल्लाह, आखिरत की ज़िंदगी भी हमारे लिए बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा शहरी इज्तिमा में आना, और माशाल्लाह से मदनी माहौल को देख करके बहुत अच्छा जज्बा हमें उजागर हुआ है। माशाल्लाह से रोजाना इंशाल्लाह ताला फजर की नमाज बजमात अदा करेंगे। ये दावत इस्लामी जो यहाँ हमारे इलाके में आई है, माशाल्लाह से ये आने से बड़ी बाहरें आई है। माशाल्लाह से जो नमाज भी नहीं पढ़ते थे माशाल्लाह से वो लोग भी यहाँ पर आए, माशाल्लाह से फजर बाजमात अदा करी। इज्तिमा था बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मैं इंशाल्लाह आइंदा भी इसमें शिरकत करता रहूंगा और दीन का काम जितनी मुझे मालूमात है उस पर आगे फैलाता रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान अजीम है कि हमने यहाँ जो भी शहरी में और खासतौर से जो हमने इशा से लेकर और इशराक तक यहाँ पर इज्तिमा में हिस्सा लिया, लगता ये था कि हम गुज़ारे मदीना मस्जिद तो ये बाजार है, लेकिन लगता ये था कि हम मदीने में बैठे हुए हैं। और हकीकतन ये जो दावत इस्लामी है इसका जो मदनी माहौल है ये नाम का नहीं, हकीकतन मदनी माहौल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इससे वाबस्ता रहेगा, दुनिया तो उसकी इंशाल्लाह आबाद रहेगी है, लेकिन
لیکن انشاءاللہ اس کا دین بھی اور اس کا آخریت جو ہے، جس سے کہ مقصد یہ کہ ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہے گا انشاءاللہ اس کی دنیا بھی اچھی رہے گی، اس کی آخرت بھی اچھی رہے گی۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جو میں آج تک نہیں معلوم تھا، وہ بھی معلوم چلا ہے، اور یہی کہ ہم اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں شرکت کریں اور دعوت اسلامی کے ماحول کو اپنائیں۔ ماشاءاللہ اچھا لگا اور بڑا مزہ آیا اور بہت ہی لطف آیا میں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلا بہت اچھا مطلب چل رہا ہے اور بہت اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رات اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا